میرے بھائیوں دوستو، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم کی ایک جھلک ہے جو ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی شکل میں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے موقع بموقع ہماری عبادات میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، ہماری عبادات میں ہمارا شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسے ارشادات جاری فرمائے، ایسی خوشخبریاں قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائیں کہ جس سے انسان کا جی کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ جو 10 دن ہیں اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو معمول والے دن رات نہ سمجھا جائے۔ یہ بات قرآن مجید نے ذکر کی ہے، اور بڑے عجیب انداز سے اگر آپ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھیں، سائنسدانوں نے اپنے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہاں جو قسم اٹھائی ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، اللہ تعالیٰ صبح بھی کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ والصبح، صبح کی قسم، لیکن یہ جو فجر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور پھر آگے جا کے 10 راتوں کی فضیلت اللہ نے بڑی زبردست طریقے سے بیان فرمائی ہے، اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ والفجر، فجر کا معنی پھوٹنا، فجر کا معنی دراڑ لگا دینا، فجر کا معنی کسی چیز کو چیرا لگ جائے۔ اور یہ سین آپ دیکھتے ہوں گے جب فجر کی اذان نہیں ہوتی اور سحری کا وقت چل رہا ہوتا ہے، یعنی رات اور دن کا آپس میں جدائیگی کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو فجر کہتے ہیں۔ یعنی اس اندھیری اور کھوپ رات میں یوں سمجھیں کہ صبح کی جو روشنی ہے وہ اپنا خنجر گھونپتا ہے، اور اس ضلالت اور جو اندھیرا ہے جس میں انسان کو نظر کچھ نہیں آتا، بالکل کالی اندھیری وہ جدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ جو ہے وہ صبح کی روشنی کو نمودار کرتے ہیں۔ اب اس کو اپنے دل پہ اور اپنے بدن پہ منطبق کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں اس کی روحانیت میں کمزوریاں آتی رہتی ہیں۔ انسان ہے، اس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، کبھی گناہ، کبھی خطائیں، کبھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اندھیرا ہے دل کا، یہ جو روح کا اندھیرا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے فجر کی قسم اٹھائی۔ فرمایا جیسے وہاں کی اندھیری رات کو فجر کی اس روشنی نے ختم کر دیا ہے، ایسے ہی اے انسان تیرا دل اگر ضلالت اور گمراہیوں کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح ہو چکا ہے، اور اس میں اندھیرا آ گیا ہے اور سیاہی آ گئی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کا دل بھی کالا ہوتا رہتا ہے، اس پہ نقطے لگتے رہتے ہیں، جب جب وہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو نقطے سیاہ بڑھتے جاتے ہیں، اور اگر یہ توبہ کر لے تو وہ سارے سیاہ نقطے پھر صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک خاص موقع ہے، اور خاص دن اور راتوں کی اللہ جل جلالہ نے قسم اٹھائی ہے۔ انسان کو صرف دراڑ لگانے کی ضرورت ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساری اندھیری ایک ہی وقت میں ختم ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمارے حوصلے کو بلند کیا ہے کہ انسان ان دنوں اور ان راتوں کو معمول کے مطابق ہلکا نہ لے، اس میں عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے،
دن کو ہو سکتا ہے تو روزہ، نہیں تو کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے مطابق جو پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے وہی رکھ لیں ان دنوں میں۔ اسی طرح منگل کا دن ہمارے ہاں وہ 9 ذوالحجہ کا بن رہا ہے تو اس کا رکھ لیں، اور راتوں کو کچھ نہ کچھ عبادت کر کے سوئے، کچھ اللہ سے مانگ لیا، اور اگر ہمت ہو اور تہجد میں آج کل 3 بجے اٹھ جائے تو آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے آہوازاری کر لی۔ یہ وہ دراڑ ہے والفجر جو اللہ جل جلالہ نے اس اندھیری کو ختم کرنے کے لیے فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا یہ وہی دراڑ ہے جو انسان لگاتا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ یہ اڑ جائے، اپنی ادھوری سی نیند کو چھوڑ کر اور وضو کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہو رہا ہے، چلو وہ نہیں صحیح لیکن مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے اور فجر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو بھائیوں یقین کریں یہ وہ ہمت ہے جو اللہ نے اسے دے دی ہے، اور پھر خاص طور پہ ان دنوں اور راتوں میں جو اللہ نے اسے نصیب فرما دی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی قسم ہے یہ دن اور راتیں ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیں بادشاہوں کے تحفے چھوٹے نہیں ہوا کرتے، بڑوں کے تحفے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اگر تحفہ ہو تو وہ تحفہ بھائیوں کوئی کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ مغفرت سے کم بھی کوئی چیز ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ساری زندگی 60-70 سالہ زندگی یہی تو ٹکریں مار رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنی عبادت کے اور روزوں کے اور نمازوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے قسم اٹھا کر ان راتوں کی فضیلت کو یوں بیان کیا، فرمایا کہ اندھیرا جتنا بھی بڑا ہو اس نے ضرور ایک دن پھر کوچ کرنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے بوریا بستر گول کرنا ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چلتی ہے۔ تو ہمیں یہ حوصلہ دیا اللہ جل جلالہ نے کہ انسان جتنا بھی کمزور ہو جائے، کم تر ہی اپنے آپ کو سمجھتا رہے، اپنے آپ کو انسان گناہگار ہی سمجھے اپنے رب کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں مل گئی ہیں، یہ ایک بارہ تلاوت کر لیا یا تھوڑا سا صدقہ ہو گیا تو پھر بندہ اترانا شروع کر دے، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ سب کچھ کر کے صحابہ رویا کرتے تھے، سب کچھ کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور روتے تھے کہ ما عبدنا حق عبادتک، ساری رات کھڑے گزاری ہے، پاؤں میں ورم آ گئے ہیں، پورا قرآن تلاوت کر لیا، لیکن سحری کے وقت میں ایسے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک، اللہ جی آپ کی جو عبادت ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ وہ ہم نہ کر سکے، ما عرفنا کا حق معرفتک، اور اے اللہ جیسے آپ کا تعارف اور آپ کی شان اور کبریائی اور بلندی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے پھر خاص طور پہ ایسے مواقع جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے، ان کو چانس سمجھا جائے، گولڈن چانس سمجھا جائے، اور ان میں خاص طور پہ اللہ جل جلالہ کے حضور۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی یہی عرض کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی جو ہے وہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بڑے لمبے چوڑے ورد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ بندہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ شروع کر دے، ان 10 دنوں میں 5 نمازیں پابندی سے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کوشش کرے پہلی صف میں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی غلط ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت جتنی بھی ہو، بلکہ اپنا معمول تو بھائیو یہ بنا لیں ہم کہ دن اور رات میں قرآن کی صرف ایک آیت جس کو بندہ تدبر سے پڑھے، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، اور سارا دن اس آیت پہ سوچتا رہے کہ آج ہم نے اگر فجر کی نماز میں یہ تلاوت سنی ہے اور اس کا یہ ترجمہ سنا ہے، باری تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اس پہ غور کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دن اور رات بہت قیمتی ہیں، اور اسی طرح پھر اس میں ذکر اور ان دنوں کے خاص ذکر ہیں جو میں نے عرض کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی اور بلندی ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان دنوں کا جو بہت بڑا وظیفہ ہے وہ قربانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور قربان کر رہے ہیں اور سارے مسلمان سب جانور قربان کر رہے ہیں، تو ہم نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی ما ھذہ الاضاحی، یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں نیکی کی ہرس تھی، نیکیوں کو گنتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے کہ کس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو پوچھ لیا کہ یہ تو حضرت آدم حضرت ابراہیم کی سنت تو ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ایک گناہ معاف ہے، ایک درجہ بلند ہے۔ تو صحابی نے ذرا پاؤں مضبوط کیے اور مزید سوال کیے، اللہ کے نبی اگر ہم بھیڑ جو دمبا ہوتا ہے اس کو ذبح کریں اور جس پہ بہت بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے اور اون میں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی فالصوف، اون کا کیا بنے گا؟ اس میں تو بہت بال ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ تو کریم ہے، قدیر بھی ہے، قدرت والا اور خزانوں والا ہے، وہ اس میں بھی تو ہر بال کے بدلے میں اجر دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بال گنے جائیں گے اور پھر نیکیاں ملیں گی، یہ تو جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ گن گن کے دیتا ہے، اور اللہ تو خزانوں والا ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے، یہ شوق دلانا مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ قربانی کے اوپر جو اجر دیتا ہے وہ ان گنت ہوتا ہے، جیسے یہ بال ان گنت ہیں، بس بندے کے اخلاص پر مبنی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ایک مخلص کتنا ہوں، میری اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے اور کس محبت اور چاہت کے ساتھ اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، بس اس پہ اجر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ترغیب دی کہ جانور جتنا خوبصورت ہو، دو چیزیں ہیں، ایک تو جانور خوبصورت بھی ہو اور دوسرا اس کے اعضاء سارے پارٹس بالکل ٹھیک ہوں، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں، چلتا پھرتا صحیح ہو، اس کے تھن صحیح ہوں، اس کی دم صحیح ہو، اس کے کان صحیح ہوں، اس کے دانت صحیح ہوں، خوبصورتی بھی ہو اور اس کے سارے اعضاء بھی درست اور اچھے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جانور 4 پاؤں میں سے اگر اس کا ایک پاؤں لنگڑا ہو گیا ہے اور اتنا لنگڑا ہو گیا ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک خود نہیں جا سکتا، 3 پاؤں کے اوپر چل رہا ہے، چوتھے پاؤں کو رکھ نہیں سکتا ہے زمین پہ، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ لنگڑاتا ہے، رکھ سکتا ہے پوری طرح، اس پہ پورا زور تو نہیں ڈالتا لیکن لنگڑاتے ہوئے رکھ سکتا ہے زمین پر، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تندرست جانور ذبح کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر جانور کو گراتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ لنگڑا ہو گیا، تو اب گراتے وقت کچھ بھی ہو جائے، اب ایسے جانور کی قربانی جائز ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اسی طرح جانور صحت مند ہو، ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی ختم ہو گیا ہے، جو بالکل جس کو دھکا دے کے قربان گاہ تک لے جایا جائے، خود اپنے پاؤں سے چل ہی نہیں سکتا کمزوری کی وجہ سے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور چل ہی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کے تھنوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ جس جانور کے 4 تن ہوتے ہیں بڑے جانور، تو ان میں سے اگر 2 تھن اس کے نہیں ہیں یا ضائع ہو گئے ہیں یا اس میں دودھ نہیں ہے، خشک ہو گئے ہیں، یا ایسے زخمی ہیں کہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا ہے، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 4 تھنوں میں سے ایک کا مسئلہ ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا جو دم ہے
اور اس کا کان ہے، اس کا 1/3 حصہ اگر ضائع ہو چکا ہے، 1/3 حصہ یا اس سے کم تو قربانی ہو جائے گی، لیکن 1/3 حصے سے زیادہ ہو، مثال کے طور پہ دم اس کے 3 حصے کریں تو اس کا 1/3 حصہ وہ ضائع ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے یا ہے ہی نہیں، تو 1/3 یا اس سے کم ہو، اسی طرح کان کا بھی یہی ہے، تو قربانی ہو جائے گی بغیر کسی شک شبے کے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، 1/3 سے زیادہ حصہ ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آنکھ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آنکھ کی بینائی اگر کسی جانور کی 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، اب آپ کہیں گے اس کو کیسے دیکھا جائے، تو وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا جائے یا کپڑا باندھا جائے، اور جو آنکھ اس کی متاثر ہے اس کے سامنے سے چارہ گزارا جائے تو جانور متوجہ ہوتا ہے۔ اگر یہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھ میں مسئلہ ہے۔ دور ہوتے جائیں، جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ چارے کی طرف جانور متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جو اس کی ٹھیک آنکھ ہیں اس کی طرف سے جو ہے وہ چارے کو گزارا جائے، اس کے سامنے کیا جائے۔ اگر وہ اس پہ متوجہ ہو رہا ہے اور دوسری آنکھ پہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کا کچھ بینائی جو ہے وہ کم ہے، تو اس اعتبار سے جانور کی بینائی بھی مکمل ہو، جانور جنون کے حد میں نہ ہو، یعنی ایسا جانور جو پاگل ہے، مجنون ہے، کہ جو چارہ بھی نہیں کھاتا ٹائم پہ، کھانا پینے اس سے نکلا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جانور جو خصی ہو اس کی قربانی جائز نہیں بلکہ افضل ہے، اس میں زیادہ اجر ہے۔ وہ جانور جس کو خصی کیا جائے، یعنی ایک پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے، اس کے بعد وہ توالد اور تناسل کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، فربہ ہوتا ہے، اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، جائز نہیں بلکہ یہ افضل ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا۔ ہاں یہاں یہ بات ضروری ہے کہ سمجھیں، اس سے مراد خنثی جانور نہیں ہے، وہ جانور جو خنثی ہے، یعنی جس میں مذکر اور مؤنث کی فرق نہیں ہو رہا، تو یہ جانور میں عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور بات نکل آئی ہے، وہ بھی بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض جانور بانجھ ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ اولاد نہیں ہوتی ان کی، تو بانجھ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بانجھ جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو 2 قسم کے جانور ہیں، یعنی خصی کیا ہوا جانور وہ تو افضل ہے، اور جو بانجھ جانور ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، البتہ خنثی لا یذکر ولا یؤنث، جس میں مذکر اور مؤنث کی تمیز نہ ہو سکتی ہے، ایسے جانور کی قربانی اگر خرید لیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ 1-2 مسئلے ذبح کے وقت میں جو بہت ضروری ہیں، اس پہ بھی توجہ دلا دوں کہ قربانی کا جانور بہتر یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اور قربانی کے جانور کو بہتر یہ ہے، مستحب ہے کہ قبلہ رخ لٹایا جائے۔ قبلہ رخ لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بائیں کروٹ پہ جب لٹائیں گے تو دائیں کروٹ اس کے اوپر ہوگی، اور یہاں ہمارے ہاں اگر آپ اس کو لٹائیں گے پاکستان میں تو جانور کا سر جنوب کی طرف ہوگا اور پاؤں دم جو ہے وہ شمال کی طرف ہوگی، تو یوں اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر جانور کو آپ نے گرا دیا ہے اور اب اس کو قبلہ رخ کرنا مشکل ہے، بھاگنے کا خطرہ ہے، مار رہا ہے، زوراور ہے، طاقتور ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مستحب کو پانے کے لیے کھینچا تانیاں ہو رہی ہیں، جی نہیں جی قبلہ رخ کرنا ضروری ہے، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس رخ پہ بھی گر گیا ہے اب غنیمت ہے، اس کو جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے، گرانے سے پہلے اس کے سامنے اس کی جو ہے وہ اس کے لیے چھری تیز کر لیا جائے، اور جب گرا لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو سب کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ کیا مطلب احسان؟ نیکی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ،
اگر آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے تو اس قتل میں بھی نیکی کریں، اس کو ترسائے نہیں بس فوراً قتل کر دیں۔ اگر اس کا قتل واجب ہے، کوئی ایسی صورت بن گئی ہے تو ترسائے نہیں اس کو۔ اسی طرح جانور کو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ جانور کو گرا دیا اور اب چھری چلائی تو وہ تو تیز نہیں ہے، تند ہے، اب اس کو تیز کیا جا رہا ہے جانور کے سامنے، تو یہ تو جانور کو تکلیف ہے۔ تیز چھری کے ساتھ، بالکل تیز، کہ اس کے اوپر رکھا اور فوراً۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا۔ دیکھیں، جانور کو جو ذبح کر رہا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس نے نہ کہا تو یہ جانور قربانی تو کیا، یہ گوشت ہی حرام ہے، مردار ہے یہ۔ یہاں ایک اور مسئلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چلو جی تسی بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جائیں جی، ہاتھ رکھ لیں، جیسے کیک کاٹتے وقت سب ہاتھ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن قربانی کے جانور میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سب جتنے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں سب اللہ اکبر کہہ دیں۔ لیکن اگر اس میں مقصودی بندہ ہے جس نے اللہ اکبر نہیں کہا تو پھر تو قربانی ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے مقصودی بندہ، یہ جو لوگ ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی برکت کے لیے ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں، ذبح کرنے والے کو بھی یاد آ جاتا ہے۔ قربانی کا جانور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا ہے بندہ تو کم از کم حاضر ہو جائے، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ چانس ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے سارے گناہ اللہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ قومی واشہدی، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو قربانی ہو رہی ہے آپ کی۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس جانور کا جو جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ہے ابھی وہ زمین پہ گرے گا نہیں اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔